خطیب آل محمد قاتل التصریف خطیب ولایت امیر المومنین قبلہ زینب عباس مجتبی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اتنے آپ تشریف فرما ہے جب باہر موجود ہیں یا بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، اگر آپ اپنے جسم کو ضد ڈولیں گے تو آپ کو گوشت اور ہڈیاں معلوم ہوں گی، لیکن حقیقت میں آپ جناب زہرا کی دعا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مل کے آنے کے لیے میرا اللہ اس وقت ملک پاکستان انتہائی کشیدہ اور سنگین حالات سے پہنچا رہے ہیں، بالخصوص مذہبی منافرت کے حوالے سے سارے عمل کے لیے میرا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم کروائے۔ ایسے شرط پسند عناصر جو ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے مذہبی منافرت پیدا ہوتی ہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ہدایت کی لکیر کراس کر چکے ہیں تو مولا انہیں نصف و نبوت فرمائے۔ اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بالخصوص مولا علی سے چلنے والوں کی تباہی کے لیے اور پاک سیدہ زہرا کی خوشنودی کے لیے اول سے آخری بیت تک بلند ترین صلوات کر دیجیے۔ اجازت اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے خیال 3-4 سال سے اسی ڈیٹ پہ میں آپ کی زیارتیں کرتا ہوں، اور آپ کو میں اپنا دورانیہ بتاتا ہوں کہ ہم صبح سے آزاد کشمیر کرتے ہیں، پھر واپسی پڑھتے پڑھتے خم سے کیا دوسری یونیورسٹی لاہور باٹا پور میں بی اے صاحب کے والد کامران بھائی تھے، اور پھر وہاں سے میں 2 میل سے چھوڑ کے ایک گامے شاگرد وہ بھی چھوڑ گئے ہوں اپنے خاطر، اور ایک ناظم آباد میں میں نے کہا میں نے جلدی پہنچنا ہے تو میں ان سے معافی مانگ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں سونی سے دعا ممبر تک آئے تاکہ میں بات کو شروع کر سکوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم صاحبین، ایک انتہائی دلچسپ سا قصیدہ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے، لیکن ایک جی چاہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ جو مولا کی اذان کے متعلق جملے کہے گئے ہیں، میں ایک فکرہ کہہ کے آپ کی سونی سے دعا لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں تحمل کے ساتھ آرام کے ساتھ آپ کو قصیدہ سناتا ہوں۔ میرے جی آواز ٹھیک ہے پیچھے؟ میرے محترم بھائیوں، انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، عام انسان کی بات کر رہا ہوں، کہ جب یہ آتا ہے تو اسے غسل ولادت کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں پر کم از کم 10 دن تک عبادت حرام ہے۔ جب یہ آئے تو اسے غسل ولادت کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ظاہری طور پہ نجاست سے ملوث ہے، اور جب انسان جاتا ہے تو تب تو اتنی غسل کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اسے ٹچ کرتا ہے اس پہ بھی غسل واجب ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھ کے چپ ہے بھائی، ایسا ہے؟ ایک مرتبہ مجھے مل کے بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ میرے محترم سامعین، انسان آتا ہے تو غسل کا محتاج، جاتا ہے تو غسل کا محتاج۔ اس کا مطلب ہے، میں خود لفظوں میں کہہ دوں، آتا ہے تو پلید، جاتا ہے تو پلید۔ اپنے ایمان سے بتا، قرآن سر پہ رکھ کے بتا، پھر یہ پلید اس جیسا کیسے ہو جائے گا جو آتا کعبے میں ہے، جاتا مسجد سے؟ بھائی مجھے یاد کروا رہے تھے کہ میرا ایک وعدہ تھا آپ سے پچھلی مجلس کا، مولا آپ کو سلامت رکھنے ایک وعدہ تھا، تو میں کوشش کر بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامت، بسم اللہ، مجھے یاد آ گیا مولا آپ کو سلامت رکھنے ایک وعدہ، وہ میں بھی ایک کوشش کرتا ہوں پورا کرنے کی۔ آپ نے اس طرح مجلس سنی ہے جیسے آپ پہلے بڑا اچھا سنتے ہیں، 1-2 منٹ کی ایسی خاموشی کہ آپ کے سانسوں کے بعد نکل تک آئیں، تاکہ میں تحمل کے ساتھ ایک طالب علم میں آرام سے طویل بنتا ہوں اور پھر کسی طرح بچتے ہیں۔
جو آپ سے وعدہ تھا. میری محترم سامعین، جب سے میرے نبی نے سوالات کے مجمع میں من کنت مولا کا اعلان کیا ہے، تب سے لے کے آج تک مذہب جعفری میں ولایت پر ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی جیسی کتاب کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، جس کا نام ہے الغدیر. ایک مرتبہ ہر حلالی اپنے منہ سے کہا، کیا نام ہے؟ جب میں نے 5 سال پہلے خریدی تھی تو اس کی قیمت تھی 2300. عربی متن ہے، ترجمہ اویلیبل ہے، مکتبہ رضا لاہور سے ملتی ہے. میں نے اس کے 2 سیٹ خریدے تھے بھائی، ایک اپنے لیے اور ایک ولایت کا گفٹ کیا تھا قبلہ وقابہ حضرت علامہ علی ناصر الحسینی خفترہ. اس کی 3ری جلد میں یہ قصیدہ ہے جو آپ کی شان سے شروع ہوگا اور مولا حسین کی شان پہ ختم ہوگا. خاموشی اور توجہ ایسی کہ آپ کے پاکیزہ سانسوں کی آواز نہیں تک آئے. میں آرام کے ساتھ تبدیل مانتا ہوں. 1 منٹ کی اس کے بعد قصیدہ شروع ہو جائے گا. جیسے آپ کا فطر پڑتا ہے اسی سٹائل میں پھر شروع ہو جاؤں گا، اگر جتنی بھی تھکاوٹ ہے. ایک عورت ہے، نالمی محمد صاحب اجازت پاس ہو، مسلے پہ بیٹھی ہو، دعا مانگتی ہے، میرے اللہ مجھے بیٹا دے، میں اسے ایسا ڈاکو بناؤں کہ جتنے بھی حسینی ماتمی شیعہ ہیں، یہ جو بھی گھر سے کربلا حسین کی زیارت کے لیے گئے وہ راستے میں روکے، لوٹے یا قتل. بیٹا پیدا ہوا، دعا قبول ہوئی، نام رکھا جمال الدین. بیٹا بڑا ہوا، میری مائیں بہنیں توجہ سنیے، بڑا ہوا تو ماں نے کہا بیٹا بنا، وعدہ اور منت تھی تو ڈاکو بنا. اماں فکر نہ کر، ایسا ڈاکو بنوں گا کسی شیعہ کی ہمت ہے کہ یہاں سے گزرے. مسیب کی سرزمین پہ اس نے مورچہ قائم کیا، جو شیعہ قافلہ آتا لوٹتا. ایک مرتبہ ایسا قافلہ آیا جس میں زیادہ تر تعداد خواتین کی تھی اور خواتین میں اکثریت سید ذاتیوں کی تھی. کچھ معصوم بچے تھے، چند ایک مومن آدمی، تھوڑے سے سید. یہ قافلہ قریب آیا، اس کا وہ جو چیلا تھا سپاہی چھوٹا کانسٹیبل اس کی فوج کا، وہ قریب، سردار اٹھیے شکار آ گیا، شیعوں کا قافلہ آ رہا ہے. کہتا اچھا جلدی گھوڑے نکالو، ہزار پکڑو، جانے لگا ابھی لوٹتے ہیں. کہتا تھوڑی دیر کے بعد میں نے حکم دیا، ایک ٹھنڈا سا ہوا کا جھونکا آیا، نیم مدہوشی طاری ہوئی، میں وہیں پہ سو گیا. جب میں سو گیا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھے اٹھائے کہ سردار اٹھا. عزت کے ساتھ سارا قافلہ عزت کے ساتھ گزر گیا. کہتے ہیں اچانک میں نے خواب، قرآن کی قسم زندگی ساری طرح بولانے، کہتے ہیں اچانک میں نے خواب میں دیکھا اسی وقت عرصہ معاشر ہے، قیامت وبا ہے، ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہے. ایک مرتبہ فرشتوں، اللہ کے والی فرشتوں، جی مالک ڈاکو جمال الدین کو جہاں سے پکڑو جہنم میں پھینک دو. کہتا 2 فرشتے ہیں. یہ ہوتا ہے مجلس کا مزہ کہ آپ کے سانسوں کے بعد ممبر تک آ رہی ہے، اسے مجلس کہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت ہوتا. 2 فرشتے آئے، ایک نے یہاں سے پکڑا، ایک نے یہاں سے. کہتا مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے کنارے پر جاؤ. آواز فرشتوں دیکھتے کیا ہو، اس ظالم کو اٹھاؤ اور پٹک. کہتا 2 فرشتوں نے اٹھایا اور مجھے آگ میں پھینکا. یہ میری واری سی، ہوں تو واری ہے. کہتا جو ہی مجھے آگ میں پھینکا میں آگ میں مطمئن، فرشتے کانپنے لگے. مالک حکم تیرا، جہنم تیری، مجرم تیرا، ہم تیرے. لیکن جب سے ہم نے اسے پھینکا ہے آگ سے ٹچ نہیں کر رہی، آگ سے چوری نہیں رہی، آگ اسے ماسی نہیں کر رہی. فرشتوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. جب حسینی قافلہ اس کے قریب سے گزرا تھا تو مادمیوں کی جوتیوں سے مٹی اڑی تھی، وہ اس کے بدن پہ موجود ہے. جب تک وہ مٹی موجود ہے اس میں جہنم کی آگ ہے. یہ فیصلہ بات ہے، اللہ تیری جوانی سامنے مولا آپ کے ہاتھوں کو سامنے. پہلے فکر میں کھڑے ہوئے آپ، پہلے فکر میں کھڑے ہوئے آپ کے کیا کہنا ہے، آپ کے مولا آپ کے ہاتھوں کو سامنے. یہ فیصلہ بات کا معیار ہے بھائی. ابھی فکرہ پورا نہیں ہوا تھا اور ہاتھ حلالی سمجھ گیا. بڑے تو بڑے بچے معصوم بچے سمجھ گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں فیصلہ بات کا نوکر ہوں، کیونکہ معرفت ہی ایسی ہے. تو سمجھو کہ کیا بات ہے، ایک بار میرے کو سنو تو اٹھی کیا مولا آپ کی عزت پہ اضافہ فرمائے. فرشتوں جب تک وہ مٹی اس کے بدن پہ موجود ہے جہنم کی آگ کی ضرورت نہیں.
اسے چھو سکتے کوئی بات، چلو بچہ خیر، اب یہ میرا اپنا گھر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ذاکر بیٹھا ہو تو ماحول ٹھیک ہو، اپنا نوکر ہو، کوئی بات آپ نے کو دیکھیں ذرا، چونکہ عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کے طور پہ لینا چاہیے. مہربانی ایسے بھائی جلدی سے آ جائیے، باجی میرے لوگ خیر، جب تک مٹی موجود ہے باجی چلو خیر نہ چڑکو نہ کوئی بات نہیں، بس ہوں بچہ صدقے جائیں مولا کو مولا آپ کو سلام کرتا ہوں، اللہ آپ کی توفیقات گھر میں لاؤ. میں تو مسکین مسافر آدمی دعا ہی دے سکتا ہوں آپ کو، اللہ آپ کو سلام کرتا ہوں. جب تک وہ مٹی موجود ہے، جب تک وہ مٹی موجود ہے کی بندے ہو اچھا اللہ مولا آپ کو سلام کرتے ہیں. مولا کے نام کا لنگر ہے تو اس کے تو ہم محتاج ہیں. محمد پروردگار صلوات کے صدقے میں آپ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیں. اللہ پاک اتنے کثیر تعداد مومنین کو نظر بد سے محفوظ فرمائیں. تو اب چونکہ ٹائم تھوڑا ضائع نہ ہو جائے، عبادت ہے جب تک مٹی موجود ہے جہنم کی آگ اس پہ ایڈا سونا سنا جو دل کرتا ہے بس سونا کر کے پڑھا. اتنے نہیں اس کی اہم بولے، پہلے تو اول سے لے کے آخری حال تک ایک مرتبہ آمین کہیے، اللہ کسی کو جہنم میں بھی آگ نہ دکھائے. قسم خواب میں بھی آ جائے تو بندہ پورماش ہو جاتا ہے، خواب میں اللہ کسی کو خواب میں بھی نہ دکھائے. میرے محترم سامعین، جب یہ اٹھا تو کرتا کیا ہے؟ اپنا جسم پہ بولتا ہے یا تیرا شکر ہے، یہ خواب تھا. اب آپ کی باری ہے. پھرکی گھومی، سوچا ڈاکو، قافلہ، قیامت، فرشتے، جہنم، بخشش، حسین. بہت اچھا تھا، اللہ آپ کو سلام بھائی، بہت شکریہ. آپ جیے بھائی، آپ جیے بھائی، مولا آپ کو سلام، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. بہت کیا بات ہے، آپ جیے بھائی، آپ کی دعاؤں کو صدقے میں ہم جیت رہے ہیں بھائی. اچھا در کہاں میں کہاں، یہ میں کدھر ہوتا پھرنا؟ اصل بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ قسم آج سے پہلے کبھی نہیں کہا. مہربانی کا جملہ پہلی بجا کرنا کہ سونا سنیا شیعہ اسے بھی نہیں مانتے، اسے بھی نہیں مانتے، اسے بھی خدا کے بندے سارا کچھ عبادت، گھوڑا، علم، تراویح، روزہ سب کچھ تو جنت کے لیے ہے نا. تو رسول کہتے ہیں جنت کا مالک حسین ہے. جب حسین جنت دیتا ہے ہم کہیں کھچل ہی کیوں ہوا؟ پتہ نہیں کیا سمجھو سامنے بیٹھے بھائی، 5-6 بچے چپ ہیں جو میرے کسب کے نام اللہ کے ہاتھوں کو سلامت ہوتے ہیں. دیتا ہی جنت حسین ہے تو بھائی ہم کہیں کھچل کیوں ہوا؟ آپ کی مولا جوانی سامنے لگتا ہے پانڈو بھی مولا آپ کو سلامت کیا کہا؟ بخشش حسین. بھائی حیران ہو گیا میری اللہ میں کیا کرتا پھر اٹھا ادھر آ جی سردار چھوٹا سپاہی کافرے کا کیا بنا کب سے کہا کب سے مل گئے تیرے پاس رومال ہے ادھر میری آنکھیں بند ہیں تیرے پاس رسی ہے رسی ہے کہاں کا میرے ہاتھ باندھ سردار کیا کر جو کہتا وہ کرو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رسی ہاتھوں پہ بدوا کے کہتا ہے مجھے گردن سے پکڑ کے فرزند زہرا کی قبر پہ جا کے یوں پھینکا تجھے نہیں پتا یہ سٹائل حسین کو بڑا پسند آتا ہے تو ابھی سمجھ تو سب کے نام سب کے نام آپ کو جو میرے قریب بھائی ہیں آپ کے آواز تھوڑی آ رہی ہے دور ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے چلیے شبیر اگر دل میں تیرا نقش
قدم ہے، کچھ خوف محشر کا نا اعمال کا غم ہے. یہ راز کھلا ہے حر کے مقدر سے جہاں میں، جنت تو تیرے ایک تبسم سے بھی کم ہے. چاچا جی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے. یہ فیصلہ بات یاد ہے لیکن انہوں نے اٹھ کے پڑھ دیا جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا. انہوں نے پہلے پڑھ دیا. یہ آپ کی معرفت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ یہ سٹائل حسین کو اور ہاں جب سید کی قبر آئے اکبر کے بابے کے ذریعے آئے مجھے وہاں رکھنا ہے تو آپ نہیں گرونا نکلنا دفعہ بیٹا سردار ٹھیک ہے سردار کو حکم آتا بھائی. جو ہی تربت شبیر آئی یہ بیٹھا سپاہی بھاگ گئے بندے ہاتھ آنکھیں دانت. آپ ایسے ماتم کرتے ہیں امام کا. اب اس کے ہاتھ بندے ہوتے اس نے پیشانی سے ماتم چھوڑا. میں سچ کے مجھے پتہ ہے داد اس لیے کم ہے کہ بہت سارے لوگ رو رہے ہیں. جب بندہ روتا ہے پھر داد تو نہیں دیتا. اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے. یہ آپ کی معرفت ہے بھائی جان. حسن بھائی نام محمد صاحب ٹکر مار مٹی میں. اس مٹی میں کسی آپ خاک شفا کسی کنجوس کے دروازے پہ فقیر کھڑا ہو دے دو اللہ کے نام پہ دے دو تو ہم سائیں جانتا وہ کہتے ہیں کہ تم خاک لگنی یہاں سے کیا ملے گا. ایک دن مہینہ کھڑا رہے خاک ملے گی. اس کا مطلب ہے خاک وہاں لفظ آتا ہے جہاں کچھ بھی نہ ہو اور جس کی خاک بھی شفا ہو اسے ہو سکتا ہے. جس کی خاک بھی شفا ہو مولا آپ کو ساتھ اسے ذرا جو پہلے ماحول تھا وہی مانگا. خاموشی ایسی کہ سانسوں کا نبھرتا کرے اور ہر چہرہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ماتمی تھوڑا اور ہر چیز زیادہ ہے. آپ کی قسم ایسا لگ رہا ہے جیسے امام بارگاہ نہیں آپ مولا علی والے گھر میں بیٹھے ہیں. سینٹر میں کعبہ ہے اور ہر کوئی طوافی ہے. ثواب کا طوافی ہے حسین بن علی کا. ایڈا سونا موت جملہ کا 5-6 مرتبہ اس نے ماتھا زمین پہ مارا. بھائی ہلکا سا ماتھا پھٹا خون کا پرسہ شروع ہوا. ایک قطرہ یہاں سے گزرتا ہوا ناک پہ چونچ پہ کھڑا ہوا. اگو انہیں گل کی تھی تو تسا بولو پڑھا ہے. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میں کمینہ ہوں بخش دے تو زہرا کا بیٹا. مولا آپ کو سلامت بہت شکریہ. میں بسم اللہ کرا بھائی بسم اللہ کرا. میں کمینہ ہوں میں ذلیل مولا. مولا تم کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم پتر اور بیٹا چھوٹے پتہ یہ کیا کہہ رہا تھا. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پتر سنو یہ جو بڑے ہیں یہ ثواب کے لیے آتے ہیں. سے چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہے بیٹا سنو. اس کا مطلب ڈاکو کا یہ تھا کہ مولا تو کریم تیرا بھائی حسن کریم تیرا بابا علی کریم تیرا نانا نبی کریم اور تیرا دادا ابو طالب ایسا کریم وہ جو بچہ پالتا ہے یا نبی بنتا ہے یا علی بنتا ہے. اگر فیصلہ بات تھکا نہیں ہے تو ہاتھ بڑھ لیجیے. چڑھانا بھائی میں بسم اللہ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھا. اگر میں ماتمیوں کی جوتیوں کے صدقے میں زندہ رہا سانس چلتا تھا تو 22 سفر کو اسی پاک بارگاہ میں آپ کی زیارتیں ہوں انشاءاللہ. شرط کیا ہے اگر سانسیں آپ کی جوتی کے صدقہ چلتی نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی لیے کہتے ہیں بار بار تاکہ آپ ذرا دعا کر دیں کیونکہ آپ کی دعا کا صدقہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا بخش دے میں کمینہ ہوں تو سے کہتا ہے مولا تجھے تیری ماں کا واسطہ بخش دے. لو جی ہلکے انداز میں آپ بڑا فکرہ پہلا بھی مجھے پڑھ کے کی سنیا جی جیسے سے کہا مولا تجھے تیری ماں کا واسطہ صاحب کتاب وہ کتاب جو آج تک آپ کے مذہب میں ایسی لکھی نہیں گئی غدیر پہ الغدیر ولایت الغدیر حضرت علامہ عبد الحسین امین جبلوتی لکھا ہے جیسی اس نے پاک اماں کا واسطہ دیا نام میں صاحب حسین کی قبر شق ہوئی اور اندر سے کالے رنگ کا بڑا سا پردہ جو خود بخود لہراتا ہوا اتنا بلند ہوا اور اس کے اوپر ایسے آیا کہ سر سے پاؤں تک اس کالی چادر نے اس مجرم کو اپنے اندر ڈھانپ لیا اور اندر سے تیرے مرشد کی آواز خبردار زیادہ منتے نہ کر یہ وہ در ہے جہاں کنکر دھر بنتا ہے مجرم ہور بنتا ہے. سب کے
سلامت رہیں، جو ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، تو سخی حسین کے قصیدے میں بولتا جی جو چھوٹے معصوم بچے بیٹا آپ اتنی رات میں جاگ رہے ہیں، بڑی بات ہے، یہ بڑا جہاد ہے، حالانکہ آپ پہ بھی تو نماز بھی واجب نہیں بیٹا۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ کعبے کا ایک نام حرم بھی ہے؟ تو پتہ ایک اگر نہیں پتہ تو میرے ساتھ دہراؤ تاکہ یاد ہو جائے۔ حسین کے ممبر کا صدقہ یہ یونیورسٹی میں صحیح سے جاتی ہے، یہاں سے کچھ لینا چاہیے ایک مرتبہ بیٹا میرے ساتھ میرے کو بولو اس کا نام کیا ہے؟ حرم۔ کعبے کا ایک نام کیا ہے؟ پتر آپ معصوم بچے بولو کعبے کا ایک نام کیا ہے؟ حرم۔ کعبے کا ایک نام حرم ہے، اور فیصل آباد بہترین قلم نگاری، بہترین گلا اور بہترین خطابت کا مرکز ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ جیسا آپ خطیب سنتے یا سمجھتے ہیں شاید ہی کوئی پنجاب میں ایسا مجمع ہو جو خطباء کا عاشق ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یار او ذاکر سریلا ہے، او ذاکر سریلا ہے، لیکن آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی مٹی پورے پاکستان میں سب سے سریلی ہے، اس کے باوجود آپ خطباء کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی 2 ٹکے کا مولوی بھی آ جائے آپ اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں فکر کہوں گا شاعری سٹائل کا رومال نہیں تھوڑے پتر کا کشکول ہے، سونی دعا ممبر تک آئے۔ پتر کعبے کا ایک نام حرم ہے، حرم کا کربلا سے مقابلہ کیسا، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جسے سمجھ آئیے وہ سمجھ کے بتائے اونچا آپ کی کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کرنا مولا آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کرنا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پتر نے شیر کیوں پڑھا؟ ایک تو ثواب کے لیے، دوسرے سر کے ذرا بڑا سا نعرہ آ جائے، اور نعرہ بڑا اس لیے لگتا ہے بڑا نعرہ تاکہ اگلا فکرہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے والا ہے بچوں کے لیے، اس لیے میرے پاس آدھا منٹ ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے نعرے کے بعد آدھا منٹ آرام سے بغیر نعرے کے میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں۔ بیٹا یاد رکھو پتر، آپ کو پتہ ہے کربلا اصل لفظ کیا ہے؟ صدقے جانا شاباش، کربلا۔ ایک بار پھر بولیے جیسے آپ کہتے ہیں شان و شوکت، عزت و ناموس، اسے صحیح سلسلے میں پڑھا کیسے جائے گا؟ شان و شوکت، عزت و ناموس، کرب و بلا، کرب و بلا، مطلب سمجھ آتے ہیں بیٹا؟ آپ چونکہ یہ کرب و بلا بھی زبان پہ ثقیل تھا، یعنی اوکھا سے آکھنا، اس لیے واؤ کو حذف کیا گیا تاکہ آرام سے فکرہ زبان سے نکلے تو کیا بنے؟ کربلا، تاکہ آسانی ہو جائے۔ کرب کہتے ہیں مصیبت، بلا باڈی کیا بات ہے؟ بلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کرب و بلا یعنی مصیبت کا مرکز، مصیبت کی جگہ۔ پینٹن پاک کی قسم کوئی اور علاقہ ہوتا میں اسی فکر پہ 2 منٹ خطابت کرتا، کبھی ادھر نکل جاتا کبھی ادھر نکل جاتا تاکہ بندوں کو پتہ لگے بھائی بڑا بڑا جملہ کھل گیا، لیکن کیا کروں میں مجبور ہوں آپ کی معرفت پہ، میں آپ کی معرفت سماج پہ مجبور ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے بغیر نماز آیا کہ یہ جملہ کہا تو پھر بھی اتنی بڑی دعا آ جائے گی کیونکہ فیصل آباد ہے، کوئی اور حصہ نہیں ہے۔ پھر سنیے، کربلا یعنی مصیبت کی جگہ، اتنی بڑی مصیبت کی جگہ ہے، ایک ذرا کان کھول کے سنا جی، اتنی بڑی جگہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک اور میرے مصطفیٰ سے لے کے میرے مرتضیٰ جنگ صفین تک جتنے ولی معصوم حجت خدا اسی جگہ سے گزرے، انہوں نے اپنے صحابہ سے بس یہ جملہ بھائی کہا جلدی یہاں سے گزرو، یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہاں سے جلدی گزرو، یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہاں سے جلدی گزرو، یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہاں سے جلدی گزرو۔ ابھی کیا بات ہے، ابھی کیا بات ہے، یہاں سے جلدی اللہ تیرے سارے کو سلامت رکھے۔ جس طرح میرے بھائی کا سر جھک رہا ہے، جہاں سے جو برامدے کے نیچے وہ مسافر یوں سو رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جلدی سے گزرو، یہ مصیبت کی جگہ ہے، جلدی کرو، یہ قرآن کی قسم علی نبی سمیت سیدوں نے کہا جلدی کرو، یہ مصیبت کی جگہ ہے۔ ایک شبیر تھا جس نے کہا شہید کو ہم اسے ہی مولانا بنائیں گے۔
अल्लाह तेरे हाथों को सलामत रखे। सौरभ भाई जरा मेरा साथ दीजिएगा, मौला आपको सलामत रखे। हम यही रुकेंगे, इसी बंजर को मुअल्ला बनाएंगे, इसी बंजर को मुअल्ला बनाएंगे, इसी बंजर को मुअल्ला बनाएंगे। हम यही रुकेंगे भाई। मेरे देखिए कोई भी मोमेंट मेरे पीछे से गुजरता है, बच्चा गुजरता है, फिर आप उस तरफ देखते हैं, फिर लुत्फ नहीं रहता। भाई मेहरबानी मिंबर की तरफ देखिए, मिंबर ही को किबला समझिए, मेहरबानी आपकी बेटा तो मेरा जल्दी से बैठ जाओ। क्या कहा जी? हम यही रुकेंगे, हम यही रुकेंगे, हम यही पड़ाव करेंगे, हम इसी बंजर को मुअल्ला बनाएंगे, इसी बंजर को मुअल्ला बनाएंगे, इसी बंजर को मुअल्ला बनाएंगे। अकायदुल अबरार हजरत अल्लामा हुसैन बख्शाना, मैं किताब का नाम इसलिए लिखता हूँ ताकि हमारा क्या पता आज है कल ना हो। जैसे लोग आपको पता हालात चल रहे हैं, जो भी मीठा बोलता है वो गोली के निशाने पे है, तो रिकॉर्डिंग होते हैं, फिर बच्चों को कल को फायदा होगा। हम कब्र में चले जाएंगे तो बच्चे कल को सुनेंगे और पढ़ेंगे कि कहाँ लिखा था। अकायदुल अबरार में हजरत अल्लामा हुसैन बख्शाना आला दर्दाती कहते हैं, जब हुसैन ने कहा यही रुको हम इसे ही मुअल्ला बनाएंगे, करबला की आवाज़ आई हुसैन बड़े बड़े आए और यहाँ से गुजर गए, आप मुअल्ला बनाएंगे। आवाज़ आई होश से बोल, जो पहले आए थे क्या उनमें से किसी की मां ज़हरा थी? मेरी जवानी सलामत, अल्लाह आपके हाथों को सलामत। बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं फैसलाबाद का नौकर हूँ भाई। भाई नौकर अव्वल से आखिरी बात तक ऊंचा नारा है। आप क्या कर रहे हैं? मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मेरे भाई बिस्मिल्लाह करा, छोटे बच्चे हैं वो शौक से आगे आता है, आप करीब से देखें, करीब से चलिए। हाँ कोई मासूम बच्चे हैं। खैर मैं भी ऐसे बचपन में सुनता था ना, तो जब मैं इतना था तो तब खतीब थे, यंग खतीब थे हज़रत अल्लामा क़िबला अली नसर चंदी और हज़रत अल्लामा सैयद रियाज़ नूरी शाह साहब। ये दो खतीब थे हमारे इलाके के, यानी गुजरा वाला सियालकोट के, जो हमारे गाँव कोटशाह में ज़्यादा पढ़ते थे। तो फिर मैं वहाँ बैठ के कई चीज़ सुनता था और मैं कहता या अल्लाह मुझे भी लाके बना दे। तो वो मजलिस ही का सदका ऐसा होगा कि छोटा सा लाके मैं भी बन गया। तो हो सकता है मेरे बच्चे शौक से भी बैठ रहे हैं। तालिब इल्म को पढ़ाने का एक फ़ायदा पता क्या होता है? तालिब इल्म को पढ़ाने का एक फ़ायदा ये होता है कि लड़कों में खतीब बनने का शौक उभरता है। ज़ाकिर पढ़ाएंगे तो वो कहेंगे ऐसे भी ज़ाकिर बन जाए, खतीब पढ़ाएंगे आप तो वो कहेंगे यार खतीब ठीक है। सारे ज़ाकिर कहते हैं कि खतीब अच्छा होता है, पता है क्यों? वो कहते हैं कि जो मिलता कले ले जाते हैं। भाई जो हम जो भी हैं ये ज़ाकिरीन का सदका है। ज़ाकिरीन ने अच्छा पढ़ा है तो लोग हमें भी सुनते हैं। वरना एक दौर ऐसा था खतीब आता था लोग कहते हैं और सेड़ भी आएगी। तो ये ज़ाकिरीन की मेहरबानी है, उन्होंने आपको सुनाया, उसके बाद आप हमें सुनते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, अली वलीउल्लाह की कसम। जब मैंने ये फिक्रा पढ़ा था मैंने अपने आप को कहा था क्या कहने क्या कहने क्या कहने। बड़े मैंने लाड़ किए भाई, यार अली वाले ऐसे लाड़ करते हैं। मैं कल एक लोग ना वाह शाबाश शाबाश क्या कहने। मैंने जब पढ़ा भाई, मैंने पढ़ा यानी मैंने किताब से देखा कि फिर मैं अपने में पता क्यों मैंने कहा जब मैं शीयों के सामने पढ़ूंगा ना तो क्या होगा ये अभी आप देख लेना। तो मैंने अपने आप को कहा था वाह 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 या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मौला अली बादशाह की जूती के सदका इतना बड़ा तोहफा दिया। इसका मतलब मुसीबतों का मरकज, मुसीबतों की जगह, मुसीबतों की जगह, मुसीबतों का मरकज, मुसीबतों का मब्बा। आइए जिसकी माँ शिका है वो जुमला बर्दाश्त करके दिखाए। तो फिर मुझे कहने दीजिए हुसैन से पहले और बाद में यही फर्क था। हुसैन से पहले जो करबला जाता था उस पर मुसीबत आती थी, अब जिस पर मुसीबत आती है वो करबला जाता है। कौन सा हाथ है, कौन सा हाथ है जो शिया का है नीचे है? जी मैं बिस्मिल्लाह करा, मेरा भाई उठाया जी लंगर के लिए उर्दू के भाई बना दो यार मेहरबानी, इतना सफर करना पड़ेगा जी मिल के। भाई अल्लाह आपकी सब कुछ हर वक्त खुला है सालों के लिए दफ्तर हुसैन का। ईवाने रबूबियत में है हर अफसर हुसैन का। यानी मुश्किल कुशा तो बड़ी बात है, काफी है मुश्किल कुशाई के लिए असगर हुसैन। बाबा जी की जिंदगी के राजी के लिए उच्चा नारा हैदरी। आपके हाथों में
یقین اپنے پتر پہ کریں. آج 13 ہے, بہت بڑا دن ہے. اس دن کی قسم 3 سال ہے. آج بھی کال آئی جب میں بیرپور پہنچا انگلینڈ محرم کے لیے. وہ کہتا پھر سے تو 2 سال میں نہیں دس کرونے کی وجہ سے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مدنی چھڑی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ فکرہ جو ہے نا میری باقی ذاتی ایک طرف ہے, یہ فکرہ ہمیں کھا گیا. آپ کو تو سنا اگر دہرایا بھی جائے تو تھوڑی سی دعا کریں گے. میں نے کہا حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا, یہاں خلاف نہیں, سب چڑھائے جاتے ہیں. میں نے کہا یہ تھوڑا فرق ہے تعبیر کربلا کا کہ CNN سے لے کے BBC ورلڈ تک یہ ان کو جملہ پسند آیا تھا. میں نے کہا یہ تھوڑا فرق ہے کہ انہوں نے بتایا کہ 25 لاکھ حاجی کعبہ میں تھا, 5 کروڑ حلالی کربلا میں تھا. اور یہ تھوڑا فرق ہے کہ جو 25 لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا. یاد نہیں رکھا, میں نے دہرایا فکرہ, میں نے فکرہ دہرایا اور آپ کو شاید یاد نہیں آیا. اب آپ سامنے ہلا رہے تھے, میں نے کہا شاید مجھے پہلے کھانا کھایا. میں نے دہرایا فکرہ, میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں. جو 25 لاکھ تھے انہوں نے کھانا, اور جو 5 کروڑ تھا ان کو حسین نے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے ایک دن میں 3 مرتبہ مفت کھلا کے بتایا. اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ میری نانی خدیجہ پورے عرب کو کیسے کھلاتی تھی, یہ جملہ دہرا رہا ہوں. پتہ کیوں تمہید کر رہا ہوں, اگلا فکرہ اتنا بڑا ہے, میں اس کے لیے آپ کو ترساؤں گا تھوڑا سا, پھر وہ فکرہ کہوں گا. کیونکہ وہ فکرہ ایسا ہے کہ آج سے قبر میں اس رات تک جس میں علی کی زیارت ہوتی ہے اس کا نشہ نہیں اترے گا اگر تمہید میں جملہ سنے نہیں پائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب خود کچھ بمبار ہر طرف پھیلے ہوئے تھے تو حضرت رحمان ملک رحمت اللہ علیہ ایک جو ہاں اور زیادہ نہ کہوں, ناصر چاند صاحب بھی پیپلز پارٹی کے بندے ہیں نا, وہ آگن کے ساڑھے ہی آتے ہیں شروع ہو گیا دیر تک. تو انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے بیان, یہ تو آپ کو پتہ نا کہ پارلیمنٹ میں آنے کی شرط کیا ہے, یہ پتہ نہیں کہ بھائی یار بندہ صادق اور امین ہو. آرٹیکل 62-63 میں نے ان کو پوچھا کس وجہ سے, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 62-63 کیا ہے؟ بندہ ہو بات کریں یہ تو انگلش کا ترجمہ ہوگا نا. اور ماتمیوں برداشت کرو گے نا, مولا دی قسم میں بڑی برداشت تو بات ہے. آپ کے کلیجے کی آخری پیش سے دعا ممبر تک نہ آئے پھر میں آپ کا نوکر کیوں. آرٹیکل 62-63 کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لائیو جا رہا ہے, میرا خیال لائیو جا رہا ہے, دنیا سن رہی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں MP MN PM وہ یا CM وہ بن سکتا ہے جس کا کردار اتنا صاف ہو, وہ صادق بھی ہو, امین بھی ہو, یعنی شراب سے, زنا سے, چوری سے, کرپشن سے اس کا کردار پاک ہو, تو تب وہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا افسر بن سکے. فیصل آباد پیچھے نہ رہے. مولوی جی قرآن صاحب پہ رکھ کے بتائیے, اگر پاکستان کی پارلیمنٹ اتنی پاکیزہ ہے, محمد کی پارلیمنٹ کیسے ہے؟ مولا آپ کے ہاتھ میں سامنے رکھے. نوجوان بھائیوں میں نے کہا تھا آپ سے برداشت نہیں ہونا, مجھے کلمہ طیبہ کی قسم آپ سے جملہ برداشت نہیں ہونا. جب پاکستان کی پارلیمنٹ اتنی پاکیزہ ہے کہ اس میں بندہ صادق بھی ہو, امین بھی ہو, اس کا دامن زنا سے پاک ہو, شراب سے پاک ہو, جھوٹ سے پاک ہو, ہر طرح کی کرپشن سے پاک ہو, تو محمد کی پارلیمنٹ کیسی ہونی چاہیے؟ مولوی صاحب خیال کرنا کہیں تم نے محمد کی پارلیمنٹ میں کوئی ایسا تو نہیں بٹھایا جسے سگا بیٹا کہے مجھے صدقے جانا جو بھائی گیٹ میں کھڑے ہیں, آپ بھی ہاتھ اٹھائیے, اونچا نعرہ ہے غریب. اللہ تک یہی بات سمجھ سرکار میں سارا بات ہے. تو میرے بھائیوں میں صدقے جاؤں, میں آپ کو کیا یہ رہا تھا بھائی پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جو مجھے پتا ہے کہ آج اس سے کے لحاظ میں زیادہ لمبا نہ ہو جاؤں. میرے محترم سامعین, میں 1 منٹ کے بعد پھر اگلا مسائل کا لفظ کہتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں. میرے اللہ آپ کی ڈیوٹیاں قبول فرمائے. میرے محترم سامعین, اس نے کہا تھا ایسا لب لے کیا, وہ کہتا ہے پتہ چل گیا
کہ خود کچھ بمبار تیار کیسے ہوتا ہے. بھائی دوڑا رہا ہوں, اس کے بعد فکرہ بڑا کہنا ہے, یہ جملہ میں لکھا ہوں. کہتے کیسے وہ کہتا ہے بھائی جی انہوں نے وزیر اسلام میں ایک جنت بنائی ہے, چھوٹا سا بچہ لیتے ہیں, چھوٹا سا بچہ لیتے ہیں 12-15 وہاں لے جاتے ہیں اور اسے وہاں جا کے مصنوعی جنت دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو شیعوں کے ماتم میں یا سنیوں کی تراویح میں پھٹے گا, وہ تو ہمیں دونوں کافر کہتے ہیں نا, شیعہ تو دونوں کافر کہتے ہیں, پھٹے گا تو ایتھے آئے گا. وہ مسکین بچہ وہ کہتا ہے اچھا واہ جی واہ, پہلے تو جنت سنا تھا, آپ دیکھیں وہ مسکین جو میں سمجھ نہ آتا وہ گمراہ ہوتا تھا. کی فائدہ ہے ادھی رات کو ذاکر سننے کا, کیا فائدہ ہے؟ لے بھائی جب ماں شیر کئی بات ممبر تک آئے مولوی صاحب حیا کر, عزاداری کا تھوڑا فائدہ ہے؟ آج تک جتنے بمبار پھٹے ان میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جتنے بھی بم پھٹے بھائی, جب شناختی کارڈ دیکھا گیا تو ان میں سے ایک بھی شیعہ کیوں؟ میلز کی وجہ سے, عزاداری کی وجہ سے. شیعوں کو پتا ہے کہ یہ خود کش شہادت نہیں ہے, کسی کو بے گناہ مارنا شہادت, کسی دن کیلے میں ریٹ لٹرانا احتجاج, کیلے بھی باغ میں لگتے ہیں. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سامنے رکھا, اور آپ کو پتا ہم کیلے ہو یا باغ ہو لوٹنے والے پہ لعنت کرتے ہیں. اس لیے جہاں بیٹھ کے بتایا جاتا ہے بیٹا سب کے نام جو ہاتھ فلا رہے ہیں, جہاں بتایا جاتا ہے بیٹا احتجاج ایسے کرنا ہے, عزاداری ایسے کرنی ہے, تو وہ کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو وہ لے جاتے ہیں اور جا کے جھوٹی جنت دکھا کے گمراہ کرتے ہیں. یا مولوی صاحب تو سوچتا ہے کالے کپڑوں کا فائدہ کیا ہے, مولوی پڑھانے کا فائدہ کیا ہے, ذاکر کا فائدہ کیا ہے, فضائل کا فائدہ کیا ہے, مسائل کا فائدہ کیا ہے, جنازے کیوں نکالتے ہو, روتے کیوں ہو, نعرے کیوں نکالتے ہو, یہ عزاداری یہ مانی دار, اس عزاداری کا مطلب کیا؟ آپ نے دسنا یہ مطلب ہے کیا تو میرا بچہ 5-7-10 سال تک یہ بچے بیٹھے ہیں, ان کی زندگی کی زمان کو لے کے لے جا اور اسے جا کے دکھا کے دیکھا یہ فروٹ ہے, یہ حوریں ہیں, یہ شراب ہے, یہ جنت ہے, تو پھٹے گا تو یہاں آئے گا. یہ میرا 8 سال کا بچہ چیتا اتار کے تیرے منہ پہ مارنے کا بکواس بند کر. اگر جنت یہاں ہے تو حسین کہاں ہے؟ میں تو مویا بیٹھا ہوں تو پتا نہیں, میں تو مان رہا ہوں سنا اور پڑھی ایسا فکر جی. اچھا اچھا ایک اگر اور پڑھ کے تو ہو جا اٹھ کے میں بسم اللہ اچھا بسم اللہ محبت ہے. خدا کی قسم یہ کہنے راہ نجات ہے. مجھے مولا کی قسم پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. آپ حیران ہوں گے, ہائے کریں گے, آمین تو کیا کہیں گے, یہ آپ کی معرفت ہے. آپ کہتے رہے کہ اور پڑھ, میں آپ کی معرفت نہیں, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, مولا علی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اتنا مقام ہے کربلا کے ظاہر کا کہ امام فرماتے ہیں جب تو عباس اور حسین کے روزے کے درمیان جسے آپ بین الحرمین کہتے ہیں, امام فرماتے ہیں چھٹے بہت بادشاہ فرماتے ہیں اگر تجھے وہاں کھڑے کھڑے پسینہ آ جائے تو تمیز کے ساتھ ایسے نہیں کھڑکنا. مولا کیوں؟ فرمایا ظاہر کے پسینے سے اللہ فرشتے کھڑے کرتا ہے. میں سچ کے نام فکر بڑا کرنا ہے تو اپنا ہونا سو گئی اتنا بڑا فکر ہے.
سلامت کرو جی. آپ عجیب اس طرح آپ 1 منٹ مجھے دیجیے, جیسے کہ آپ کی پاکیزہ شخصوں کی بات آتی ہے تو پھر میں یہ ڈیوٹی پیش کر کے یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پتر آپ کے سامنے ہے. تقریباً 10 سال سے میں لاکھ نہیں کر رہا ہوں, تقریباً تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے, اللہ مجھے معاف کرے, تقریباً مجھے تو اندازہ 10 سال ذاکر نے اتنا بڑا فکر نہیں جو آپ کا پتر اب ہونا کھلنا. سونی دعا ہے حسینی وعدہ ہو گیا. اگر آپ سمجھیں کہ واقعی بہت بڑا فکرہ تھا تو پھر انہیں فیصلہ بعد دعا دے گا جو میں جلدی ہوں, وعدہ ہو گیا. عباسی خلیفہ اللہ اس پہ لعنت کرے. کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ حسین قبر میں زندہ ہے اور اس نے الہی سے بیٹے دیتا ہے, رزق دیتا ہے, وقت دیتا ہے, اجر دیتا ہے. کہاں شیعہ کو یہی کہتا ہے. رامی بر صاحب آرامی کہتا ہے میں نہیں مانتا, کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو کہتا ہے میں بادشاہ ہوں, کوئی عام پتہ تھوڑی. تو کہتا ہے میں ابھی جاؤں گا سپاہیوں کو لے کے, ان کے ہاتھ میں کدال گئی تھی بھائی جسے ہم کہیں کہتے ہیں کہیں ہاں قبر کھودنے والی. کہتا ہے وہ پکڑو وہاں چلتے ہیں, قبر کھودیں اور خود دیکھو کہ حسین کا زندہ ہے یا نہیں. اس کا مشیر تھا اندر سے حسینی تھا. اور یہ گل سنیں گے تو پھر سارا بول رہے ہیں اندر سے حسینی تھا. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت بندے کے جی صدقے جاؤ بندے کا پتر بن, حسین ہے محمد کا بیٹا. اگر تو اس کی قبر کی بے حرمتی کرے گا ایسا نہ ہو کہ آسمان گرے اور زمین پھٹے. جدی اماں شیعہ اس کے بعد منبر تک دے آئے تو آپ کیا کروں. ایسا کر حسین کی قبر کو چھوڑ, تمہیں یہی چیک کرنا ہے نا کہ شہید زندہ کیسے ہے, تو ساتھ حبیب کی قبر ہے. اللہ کی قسم جملہ اتنا بڑا کہ مجھے کھڑا نہ مولا کی قسم میں فکرے کے استقبال میں اس کی عزت میں کھڑا ہوا ہوں. اتنا بڑا فکر ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے فکر پہ سارا پڑھا کھڑا ہو. میری عادت ہی نہیں کہ میں کہوں کہ بھائی سارے اس کو تو پھر بھی حق رہا. آپ کو پتا میں ہزار مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں جس کے دل میں علی ہے وہ بیٹھے بیٹھے بات کہتے حق ادا ہو گیا. لیکن سونی دعا اپنے پتر مرو کر رہے پردیسی ہیں اجنبی ہیں بڑے شہر کا مسافر نہ فقیر جو مسافر ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے جی. سونی دعا ممبر تک آئے تو پتر 2 ٹکے آ گیا. ایسا کر پتر بیٹا آپ نے غور کیا کہ میں نے حبیب کا تو پورا پنڈال کیوں بولا تھا. پتا پتر میں آپ کے سامنے اپنے ہاتھ سے 2 سٹیپ لیتا ہوں پھر دیکھنا حلالی کیسے بول رہے ہیں. پتر میں نے کہا کہ ساتھ حبیب کی قبر ہے. یہ سارے لوگ کیوں ہے جوش ہے پتا کیوں, کیونکہ یہ ہر حلالی جانتا ہے کہ حبیب. پتر پتا کون ہے حبیب اللہ کے حبیب کے حبیب کا حبیب. تیری جوانی سے آمد بھائی, تیری جوانی جسے سمجھ آئیے کہ ہاتھ اٹھائے وہ چڑھانا مولا آپ کے ہاتھوں میں سلامت. بیٹا آپ حیران نہ پتر کہ یہ کیوں بول رہے ہیں. بیٹا میرا مطلب یہ تھا کہ پتر کہتے ہیں اللہ کا حبیب ہے میرا مصطفیٰ, مصطفیٰ کا حبیب ہے حسین اور حسین کا حبیب ہے ابن مظاہر. کیا بنا اللہ کے حبیب کے حبیب کا. میں پھر آنا میرا پاجی تواڈے پتر دی 10 سال ذاکر سے ایڈا بڑا فکر ہے کوئی نہیں تے آج چولی خالی نہیں تے دعا سونی ہے. وعدہ ہو گیا نا حسین کون ہے بھائی. میں تیرا مسکین آدمی میں ایسے ہی کرتا ہوں ترلے بھی نہیں ساتھ. وہ تو میرا اعلان ہے ممبر پہ جو اپنا بندہ بٹھا کر مجلس پڑھے اس کتے کے بچے پہ لعنت. اس میں کرنے والا بندہ کون ہے پاجی پاجی نے کھولا بادشاہ وہ دیکھ وہ میرا حبیب مسکرانا کھول دے. اچھا بھائی جو کتاب میں لکھا ہے نا پہلے وہ سن لیجیے جو کتاب میں لکھا ہے, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا سمجھا, کیونکہ شاید مجھ سے صحیح بیان نہ ہو کیونکہ چھوٹا بندہ ہوں بیان سے نہ ہو. وہ اس طرح تھا کہ یہ جو سامنے والے دانت ہے یہ تھوڑے سے باہر تھے. ایک ہونٹ ایسے تھا اور ایک ایسے تھا. ایک کتاب سے لکھا ان میں تو سب مجھے سمجھ آئیے تو بولا جی مجھے ایسے لگا جیسے موت کے وقت شیعہ علی کو دیکھ کر نہیں ہنستا. مولا آپ کو سامنے رکھا اس طرح سے جناب حبیب کا چہرہ ہلکی سی مسکراہٹ.
میں کہ او بے ہنستے ہی پہ میں نہیں مانتا. ہو سکتا ہے کہ اس کی موت اس حالت میں ہوئی ہو, اس کا تھوڑا سا دہن جو ہے اس کا جو آپ اس کیا کہتے ہیں موت وہ تھوڑا ٹیڑھا ہو تو تب اسے موت آئی. میں نہیں مانتا. خدا مشیر کی سوانتا تیرے پیو دے بچے مرن کے نہیں ماننے تیرے سامنے زندہ قبر کھولی ہے اور اندر حبیب مسکرا رہا ہے اور پھر کھڑا ہوا. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. لو جی دوسری بار کہنا دعا سونی ہے کیسی عزت کے جانا ہے میرے سے کہ سامنے دیوان میں مت ہوتی ہے کیسی خاموشی ہے. سلام ہے ان پاکیزہ ماؤں کو سلام جو ایسے ماں سے حلالی بچے پیدا کرتی ہیں. کیسے مانے گا آخری لفظ ظالم کہتا ہے ہر نیکو ہو اسے حرکت دو, انہوں ہلاؤ چلاؤ, انہوں چھیڑو, اسے حرکت دو, تحریک دو. میں تب دیکھوں گا اگر یہ بولے تو مانتا ہوں کہ یہ زندہ ہے یا نہیں. خدا کی قسم کیسے فیصلہ بات برداشت کرے گا جو اتنی اچھی کتابیں سنتے ہیں کیسے برداشت کریں گے. ایک بندہ آگے بڑھا اس نے اسے حرکت دی. حبیب کی ماں خبردار ہمیں نہ چھیڑو, ہم اس دن دوبارہ آئیں گے جب علم غازی کے ہاتھ میں ہوگا تلوار مہدی کے ہاتھ. سب کے جانا اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تیری جوانی سلامت. ایک مرتبہ ہر ہلالی مل کے اتر آ رہا ہے. آپ کی عزت رکھنے کا ہونا ہے. آپ کھڑے ہو کے خدا کے ساتھ یہی میرے لیے راز ہے. آپ کی عزت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. خبردار ہمیں نہ چھیڑو, ہم اس وقت دوبارہ آئیں گے جب علم غازی کے ہاتھ میں ہوگا تلوار مہدی کے ہاتھ میں ہوگا. ہم آئیں گے ضرور آئیں گے. یہ ہے کربلا, کرب اور بلا, خاک شفا. میری بہنوں بیٹی کی اس لیے چاندنے محفوظ رکھی. آدھی